اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عظیم واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ آپ احباب کے سامنے رکھنے کا موقع مل رہا ہے، تو تمام احباب اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور آپ علیہ السلام فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے فرعون اور اس کے درباریوں نے پلان بنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ایک قطبی شخص کو مارا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک عظیم دوست نے آپ کو یہ خبر دی کہ فرعون اور اس کے حواری آپ کو شہید کرنے کے لیے کوئی چال چل رہے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو خیر آباد کہنے کے لیے اپنا سامان سفر باندھا اور مدین کی طرف اپنا رخ کر دیا۔ مدین وہ شہر ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے بہت ہی برگزیدہ پیغمبر رہا کرتے تھے، اور اس مدین شہر کو مدین اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے بیٹے کی نسبت سے اس کا نام مدین رکھا تھا، اور یہ شہر چرواہوں کے نام سے مشہور تھا اور بہت ہی زیادہ خوشگوار علاقہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو خیر آباد کہا اور اپنا سفر روانہ کیا۔ آپ کے ساتھ کوئی شریک نہ تھا اور نہ ہی کوئی اچھی سواری تھی، اور کئی دنوں تک آپ اسی طرح مسلسل سفر کرتے رہے، اور راستے کے اندر درختوں کے پتوں اور گھاس کے علاوہ کوئی چیز کھانے کو نہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لگاتار 8 دن تک سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں چھالے پڑ گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر آپ کی رہنمائی فرمائی۔ 8 دن کی مسافت کے بعد آپ جب مدین شہر پہنچے تو آپ ایک کنویں کے پاس تشریف لائے جو شہر کے ایک کنارے پر واقع تھا، اور اس کنویں کے اوپر لوگ پانی نکال کر خود اور اپنی بھیڑ بکریوں کو پلا رہے تھے، اور آپ علیہ السلام نے اسی اثناء میں 2 ایسی عورتوں کو دیکھا کہ وہ دور کنویں سے اس انداز میں کھڑی ہیں کہ یہ لوگ کنویں سے ہٹیں اور ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ تو وہ ظالم لوگ کنویں کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کیونکہ کچھ ہمدردانہ تھی، اس لیے ان کو یہ بات پسند نہ آئی کہ یہ ظالم لوگ کنویں پہ اپنا قبضہ جما کے بیٹھے ہیں، اور یہ عورتیں بیچاری ان کے انتظار میں ادھر پریشان کھڑی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں پر تشریف لائے، اور جو کنویں پہ لوگ موجود تھے ان کو دھکیل کر کہا کہ آپ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ عورتیں آپ کے انتظار میں کھڑی ہیں اور آپ کنویں سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو وہ لوگ آپ کی طبیعت مبارک اور آپ کے حلیے مبارک کو دیکھ کر سہم گئے، کیونکہ آپ کے لباس اور آپ کی چال ڈھال سے لگ رہا تھا کہ آپ کوئی بہت ہی بڑے رئیس آدمی ہیں۔ تو وہ پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے وہ ڈول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا اور آپ کو تنہا کر دیا، اور کہا کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ خود پانی نکال لیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اکیلے اس ڈول کو کنویں کے اندر پھینکا اور کنویں سے پانی باہر نکالا، کیونکہ ڈول پہلے 10-12 آدمی مل کر کھینچتے تھے، اس لیے پانی باہر نکلتا تھا،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ ایمانی قوت، حالانکہ آپ پر بھوک پیاس تھی، تھکاوٹ تھی، جسم چور چور تھا، لیکن قوت ایمانی کے سبب آپ نے وہ ڈول اکیلے ہی کھینچا اور پانی ان عورتوں کو دے دیا اور ان کے اس ریوڑ کو بھی پانی پلا دیا، تو وہ دونوں عورتیں اپنے گھر چلی گئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں سے رخصت ہوئے، بدن تھکاوٹ کی وجہ سے چور چور تھا اور بھوک کی وجہ سے بھی نڈھال حالت تھی۔ آپ علیہ السلام درخت کے ایک سائے کے نیچے بیٹھ گئے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں یوں دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، وہ کھانا جو تو نے میرے نصیب میں لکھا ہے مجھے اس کی سخت ضرورت ہے۔ تو احباب ذی وقار، ادھر عورتیں جن کو پانی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے بھر کے دیا تھا، وہ جب جلدی گھر پہنچیں تو ان کے والد محترم حضرت شعیب علیہ السلام نے جلدی آنے کی وجہ پوچھی، کیونکہ وہ دونوں شہزادیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب انہوں نے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو ان صاحبزادیوں نے کہا کہ ہمیں کنویں پر ایک نیک آدمی مل گیا تھا جس نے ہمیں بھی اور ہمارے جانوروں کو بھی پانی پلا دیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان شہزادیوں سے کہا کہ جاؤ اور اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ایک شہزادی نے برقع پہنا اور شرماتی ہوئی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اے اللہ کے نیک بندے، آپ کو میرے والد حضرت شعیب علیہ السلام بلاتے ہیں تاکہ جو آپ نے ہمارے جانوروں اور ہمیں پانی بھر کے دیا ہے وہ اس کی قیمت ادا کریں۔ پہلے تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اجرت لینے سے منع فرمایا، لیکن بعد میں انہوں نے آنے پر رضامندی اختیار کی۔ جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اس شہزادی کے ساتھ صاحبزادی کے ساتھ چلنے لگے اور ان سے کہا کہ آپ میرے پیچھے چلتے ہوئے میرے لیے راستے کی رہنمائی کریں، اور وہ عورت، وہ شہزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی راستے کے اندر رہنمائی کرتی آئی، تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر تک پہنچ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھرپور اچھے طریقے سے استقبال کیا اور ان کو اپنے گھر لے آئے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام جب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے بچپن سے لے کر فرعون کی وہ ساری باتیں حضرت شعیب علیہ السلام کو بتا دیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، فرعون آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ مدین اس کی حدود میں نہیں آتا، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں اور آپ یہاں باحفاظت ہیں۔ اور اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے کھانا پیش کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری اس اجرت کے بدلے میں دیا جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ ہمارا خاندانی رواج ہے کہ جو بھی ہمارے گھر مہمان آتا ہے ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد گفتگو ہوتی رہی۔ جب گفتگو مکمل ہوئی تو آپ کی ایک بڑی صاحبزادی حضرت صفورہ نے فرمایا کہ آپ ان کو اپنے پاس غلام کے طور پر رکھ لیں تاکہ یہ ہمارے مال مویشی بھی چرائے، اور غلام وہ ہوتا ہے جو امانت دار بھی ہو اور طاقت بھی رکھتا ہو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کی ایمانداری اور بہادری کے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ان کی طاقت کا اندازہ تو میں نے اس وقت لگا دیا تھا کہ جس ڈول کو 10 لوگ مل کر نکالتے ہیں
انہوں نے اکیلے ہی نکال کر پورے جانوروں کو سیراب کر دیا، اور ایمانداری کا اندازہ اس بات سے لگایا کہ جب میں ان کو لینے کے لیے گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پیچھے چلیں اور میرے لیے راستے کی رہنمائی فرمائیں، اور ایمانداری کا اندازہ اس بات سے لگایا تھا کہ آگے اس لیے نہیں کھڑا چلایا تاکہ ہوا سے کوئی کپڑا ادھر ادھر نہ سرک جائے اور بدن کے کسی حصے پر نگاہ نہ پڑ جائے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میری ایک دل کی خواہش ہے اس کو قبول کر لیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میری صاحبزادی سے نکاح کر لیں اور حق مہر کے بدلے میں 8 سال تک آپ ہماری بھیڑ بکریوں اور جانوروں کو چراتے رہیں، یہی تمہارا مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے ان کی اس دعوت کو قبول فرمایا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی حضرت صفورہ سے آپ کا نکاح ہو گیا، اور آپ نے 8 سال کی بجائے 10 سال ان کی بکریوں کو چراتے رہے اور مدین کی وادیوں کے اندر خوشگوار زندگی گزارتے رہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام ساری زندگی وہاں مدین میں بھیڑ بکریاں نہیں چرا سکتے تھے، ان کو اپنی قوم بنی اسرائیل کی بھی بڑی فکر تھی، اس لیے انہوں نے 10 سال کے بعد مدین سے پھر مصر کی طرف ہجرت فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے، فرعون آپ کے معجزات اور کمالات کو دیکھ کر حیران اور دنگ رہ گیا، اور آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے پیچھے ساری فوج لگا دی۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے پیارے موسیٰ، اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر آپ یہاں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل نے راتوں رات سفر شروع کر دیا، اور ادھر پیچھے فرعون نے بھی آپ کے پیچھے فوجیں لگا دیں۔ اب دریائے نیل کے کنارے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کے لوگ پہنچے، پیچھے فرعون کی فوجیں بھی نزدیک پہنچ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے اپنے پیارے کلیم سے فرمایا کہ اپنا عصا اس دریا کے اندر ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک دریا میں مارا، دریا پھٹ گیا، راستہ مل گیا، اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اور آپ کی قوم نے دریا عبور کر لیا۔ پیچھے جب فرعون نے دیکھا کہ راستہ موجود ہے، وہ بھی دریا میں اتر گیا۔ جب بیچوں بیچ فرعون کا قافلہ پہنچا اور فرعون پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اب ویسے ہی چل جیسے پہلے چل رہا تھا، تو دریا کی لہریں اس قافلے اور اس لشکر کو بہا کر لے گئیں، تو احباب وقار فرعون اس دریا میں غرق ہو گیا اور اس کے حواری بھی غرق ہو گئے۔ یہ دنیا فانی ہے، سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ خالق کائنات ہر نبی کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سننے والے شخص کے حال پہ رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔